اب دیکھیے ہمارے جو سنی مسلمان ہیں 10 محرم کے دن کیا کرتے ہیں؟ بریانی پکاتے ہیں، اچھے سے اچھا پکوان پکاتے ہیں، اور شیعہ کیا کرتے ہیں؟ ماتم مناتے ہیں، جبکہ جانتے ہیں شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ 10ویں محرم کے دن تم روزہ رکھو، یہ ہے شریعت۔ بھوک اور پیاس برداشت کرنی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو عاشورہ کا روزہ ہے، یکفر السنۃ الماضیہ، اگر آپ عاشورہ کا روزہ رکھیں گے تو آپ کے پچھلے 1 سال کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ لوگ بریانی کھاتے، پلاؤ دالچہ بازی کے اندر لگے رہتے، یہاں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ روزہ رکھو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ آئے، تو مدینہ جب آئے تب بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ، 10ویں محرم کا روزہ جو ہے رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ تم لوگ روزے رکھو۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے یہ، تمام صحابہ کرام روزہ رکھتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی، یہ حدیث کے اندر ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی عاشورہ کے روزے رکھائے جاتے تھے، اور اگر وہ روتے تھے تو افطار تک ان کی مائیں کھلونے دے کر کے ان کا دل بہلایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کے اندر روزہ رکھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی گئی کہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ بھائی تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو کہا کہ ہمارے لیے یہ خوشی کا دن ہے، ہمارے لیے یہ خوشی کا دن ہے، اسی لیے ہم روزہ رکھتے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ دیکھیے اس طرح سے خوشی کا دن ہے کہ جو 10ویں محرم کا دن ہے، یہ 10 محرم کے دن ہی اللہ نے ہم بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے اور فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی، یعنی فرعون اسی 10ویں محرم کے دن پانی کے اندر ڈوبا تھا، اسی خوشی میں ہم 10ویں محرم کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا سننے کے بعد کہا تھا اگر ایسی بات ہے تب تو ہم تم سے کہیں زیادہ حقدار ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب بھی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت میں یہ کہا کہ انشاءاللہ اگر میں زندہ رہوں گا تو آئندہ سال محرم کی 9 تاریخ کو روزہ رکھوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابھی 9ویں محرم جو ہے وہ آیا ہی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں سب سے عمدہ اور راجح اور افضل بات یہ ہے کہ ہم کو اور آپ کو 2 دن روزہ رکھنا ہے، 9 محرم کے دن اور 10 محرم کے دن، 10-11 نہیں۔ جو 10-11 کی بات ہے وہ ضعیف روایت ہے، اس کے اندر ایک نہیں 2 راوی ضعیف ہے، ایک جو ہے عبد الرحمن بن ابی لیلہ ہے اور ایک راوی ہے داؤد بن علی، یہ 2 راوی اس کی سند میں ضعیف ہے۔